अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, ए वादा फरामोश तेरी खैर हो लेकिन एक बात मेरी मान तू वादा न किया कर। पार्लिमानी इंतखाबात की आमद है, उम्मीदवार दिलो जान से कैंपेनिंग कर रहे हैं, आवाम से सुनहरे वादे किए जा रहे हैं। ये वादे वफा होंगे, इसका फैसला वक्त करेगा। जम्मू कश्मीर में वक्त बदलने के साथ साथ अगर बदला तो इस्तेसाल करने वाले लोग बदले और इस्तेसाल करने का तरीका बदला है। जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स करते ही रहते हैं, मेहमानान को बुलाते ही रहते हैं, मेहमानान को मदऊ करते ही रहते हैं। आज भी हमने एक बहस का इनेकाद किया है और आज हमारे जो मेहमान हैं वो है सीनियर लीडर JKPC सैयद परवेज़ हिलाल साहब। सैयद परवेज़ हिलाल साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अवाम JKPC को वोट क्यों दे, किसी और को क्यों नहीं? जो हम 70 साल से देखते आ रहे हैं, क्या वही देखने के लिए या आप कुछ नया लेकर आए हैं, कोई बदलाव लेकर आई है JKPC? सबसे पहले मेरी ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक PC को वोट देने की बात जो आपने कही है, आजकल लोगों को इस बात की अहमियत है कि आज तक जो भी पार्टी आई है, जैसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कहेंगे, PDP की बात कहेंगे, कांग्रेस की बात कहेंगे, इनने जो भी वादे लोगों से किए थे वो सब कुछ झूठ निकला, लोगों को धोखा मिला। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो वाहिद एक जमात है जो लोन साहब मरहूम की जमात थी, जो आजकल हमारे कायद सज्जाद गनी लोन साहब चला रहे हैं। जो वादा करते हैं इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोगों को जो उनकी प्रॉब्लम्स है हर तरीके से उनको वो हल करेंगे। इस वजह से हमारी ये गुजारिश है लोगों से कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें। सैयद परवेज़ हिलाल साहब, अवाम का इल्ज़ाम है कि बहुत सारे दल बदलू नेता, बहुत सारे दल बदलू लीडर्स आप उन्हें पनाह देते हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा क्यों? लोग जिनको रिजेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ वो क्यों एक्सेप्ट होते हैं? इस हवाले से आपकी क्या तासुर है? जहाँ तक जिन लोगों को आप दल बदल कह रहे हैं, हम उनको दल बदल नहीं कहेंगे, क्योंकि जिन पार्टियों से वो निकले हैं उनको लगा कि इस पार्टी में जिन्हें कोई अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्तगी जिसकी थी, उस पार्टी से निकल के पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। उसको पता चला कि अगर मेरा कहीं पे मुकाम है, मेरी इज्जत है कहीं पे, तो वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाहिद एक पार्टी है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे लोगों ने हमारी पार्टी में ज्वाइन किया, क्योंकि उनको पता है अगर कहीं पे है हमारी इज्जत तो वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। इस वजह से वहाँ से निकल के हमारे पास आते हैं और हम उनकी बहुत रेस्पेक्ट और इज्जत देते हैं। सैयद परवेज़ हिलाल साहब, इस पार्लिमानी इंतखाबात में JKPC का क्या मैनिफेस्टो रहेगा और आपकी क्या हिकमत अमली है? जहाँ तक हमारा मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, हमारी जो उम्मीद है, जो हमने इस पार्टी मतलब इस इलेक्शन में जो हमने सोचा है कि हम लोगों के लिए क्या करें, सबसे पहले डेवलपमेंट और लोगों के लिए भलाई, लोगों के लिए रोज़गार। हमारे लीडर जो नेता है हमारे सज्जाद गनी लोन साहब, उन्होंने वादा दिया है कि मैं जब पार्लियामेंट में पहुंचाऊंगा सबसे पहले कश्मीरियों के लिए मैं बात करूंगा, मैं उनके लिए रोज़गार की तलाश जो है वो करूंगा, रोज़गार लाऊंगा कश्मीरियों के लिए। और जो सबसे बड़ा जुल्म है इस वक्त कश्मीरियों के लिए, यानी अगर किसी के बाप ने गलती की है उसका सज़ा उसके बेटे को देना पड़ता है, मैं वो सारा दूर करा के अगर किसी को आपको पता होगा जब वेरिफिकेशन किसी की हो जाती है, अगर कोई उसका रिलेटिव कहीं पे इन्वॉल्व होता है तो उसकी सज़ा उसको रिलेटिव को मिलता है। सबसे पहले लोन साहब ने हमें यही एश्योरेंस दी है कि मैं वो सारी चीज़ें दूर करके लोगों के लिए काम करूं और लोगों के लिए हर जगह जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूं। सैयद परवेज़ हिलाल साहब, JKPC ने अपनी पार्टी सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब को हिमायत की, किन नुकात पर आपने उन्हें हिमायत दी? क्या आपका अकॉर्ड हुआ, क्या आपका एग्रीमेंट हुआ? सबसे पहले जो हमने अनाउंस किया है अपनी पार्टी के साथ, उनके जो नेता है लीडर है अल्ताफ़ बुखारी साहब, पार्टी ने ये डिसाइड किया क्योंकि जो हमारा मुद्दा है, हमारी चाहत है, हमारा एम है, वो अपनी पार्टी का भी है। इस वजह से दोनों लीडरों ने, बुखारी साहब, गुलाम हसन मीर साहब, सज्जाद गनी लोन साहब, इन्होंने तय किया है कि जो
نیشنل کانفرنس سے جو لوگوں کو ٹانگیں جو بند کر رکھی ہے غلط بیانی سے، غلط اطلاعات سے، اس کو دور کرا کے ہم تینوں یعنی اپنی پارٹی اور ہماری پارٹی انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ان کو بچائیں جو غلط وعدے لوگوں کو یہ پارٹیاں کر رہی ہیں، ان سے نکالنے کے لیے انہوں نے دونوں نے کمبائن کیا ہے تاکہ ہم ان پارٹیوں کا یہاں سے صفایا کریں۔ سعید پرویز ہلال صاحب، کئی لوگوں کا الزام ہے کہ آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں، یو آر پلینگ فرام دا سائڈ آف بی جے پی، تو آپ کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے جناب، لوگوں کا کام ہوتا ہے کہنا، جو کہیں وی ڈونٹ مائنڈ فار دیٹ، بیکاز جہاں تک نیشنل کانفرنس سے زیادہ کہہ رہی ہے یا کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ بی جے پی کے بی ٹیم ہے، آپ یہ بتائیے بی جے پی میں منتری عمر عبداللہ صاحب تھے، عمر عبداللہ صاحب ہی سب سے پہلے بی جے پی کے منتری تھے۔ آپ یہ مجھے بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ہمیں بی ٹیم کہا جاتا ہے، یہ تو لوگوں کو پتہ ہے، یہاں اس وقت جو لوگ این سی کے یا پی ڈی پی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں ان کو بی جے پی کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ لوگوں کو پتہ ہے ریئلٹی کیا ہے۔ اگر ہم بی ٹیم ہوتی تو یہ مجھے بتائیے، اگر ہم بی ٹیم ہوتی تو کم سے کم آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ورکرز جو ہے، جو ہارڈ ورکر ہے، جو بڑے بڑے لیڈر، ان کو تو سیکورٹی تک نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کیونکہ اب پھر بی جے پی کا ہمیں یہ سیکورٹی نہیں دے دیتی۔ بٹ یہ چیز ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے نیتا مودی صاحب کو کبھی ملتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بی ٹیم ہے، لیکن بی ٹیم نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، جس میں ہمیں کوئی بھی کچھ کہہ جائے ہمیں اس کی کوئی چنتا نہیں ہے۔ جے کے پی سی کے جو چیئرمین ہیں سجاد غنی لون صاحب، وہ بھی دور اقتدار میں تھے، بہت سارا منظرنامہ بدل گیا کشمیر کا، تو آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے ہماری یو ٹی کو آگے لانے کے لیے؟ سب سے پہلے ہمارے نیتا جو ہے اسٹیٹ ہوڈ تو ہم انشاءاللہ جو ہمارے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے وہ لڑیں گے، کشمیریوں کے لڑائیں گے، کشمیر کی ترقی کے لیے لڑیں گے، کشمیر کے روزگار کے لیے لڑیں گے وہ۔ اس وجہ سے جو ہماری پارٹی میں اس وقت آپ دیکھیے، ہماری پارٹی میں جو بھی نیتا ہے، جس وقت ہمارے نیتا ہمارے سجاد صاحب سوشل ویلفیئر منسٹر تھے، انہوں نے لوگوں کے لیے کتنے کام کیے ہیں یہ آیا ہے۔ اگر 500 200 400 جو ان کو ملا کرتا تھا سوشل ویلفیئر والوں کو، تو ہمارے نیتا نے، ہمارے لیڈر نے 1,000 روپیہ کیا ہے۔ یعنی جو کامیں انہوں نے جو لوگوں کے لیے انہوں نے کیا ہے وہ تو آیا ہے، وہ سنہری حروفوں سے لکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کے لیے ہمارے نیتا لڑیں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے لیے کریں گے، اور ہماری پوری امید ہے کہ اس کے لیے وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جو آپ کے لیڈر ہے جناب سجاد غنی لون صاحب، جے کے پی سی کے چیئر پرسن، انہوں نے کیا اب تک کیا یو ٹی سے اسٹیٹ ہوڈ واپس لانے کے لیے؟ دیکھیے، ابھی آپ کو پتہ ہے جب بھی وہ کہیں پہ جلسہ ان کا ہوتا ہے، جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ کھلے عام اس کے لیے لڑتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس لائیں گے۔ جب ہی انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت الیکشن ہے، جب ہمارے نیتا جیت جائیں گے، پارلیمنٹ ممبر بنیں گے، اس وقت ہمیں یہ سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ نہیں کہی۔ ابھی تو الیکشن ہے، ابھی جہاں پر بھی جلسہ ہوتا ہے، ہمارے یا عمران انصار صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، ہمارے جو نیتا سجاد غنی لون صاحب، ہر تقریر میں، ہر جلسے میں تو وہ یہ بات کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ۔ میں نے سب سے پہلی بات یہی کہی ہے کہ لوگ آج جانتے ہیں، لوگوں کو آج دھوکہ نہیں دیا جائے گا، اور لوگ اس کے لیے باخبر ہے کہ ہمارے جو پی سی کے لیڈرز ہیں ہر جلسے میں وہ اس بات کے لیے کھلے عام بولتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم لڑیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جب ہمارے سجاد صاحب پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، سب سے پہلے وہ اسی کے لیے بات کریں گے کہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں واپس ملے۔ یو ٹی جموں کشمیر کے ترقی کے لیے آپ کے پاس کیا پلانز ہیں اور کیا حکمت عملی رہے گی؟ جہاں تک میں نے سب سے پہلے بات کہی کہ اسٹیٹ ہوڈ جب واپس لائیں گے، اسٹیٹ ہوڈ واپس لانے کے بعد ہی جو ہماری چاہت ہے، جو ہمارے نیتا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے میں کام کروں، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کیا بن کے جاؤ گے، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں کشمیری بن کے جاؤں گا، کشمیریوں کے لیے لڑوں گا، کشمیر کے لیے بات کہوں گا۔
یہاں کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو اس وقت بیکار ہیں ان کے لیے وہ روزگار لائیں گے یا فیکٹریز لائی جائیں گی. یہاں سب سے پہلے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کی ترقی کے لیے ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی ہمارے جو لیڈر ہیں وہ پارلیمنٹ میں بات کریں گے تاکہ یہاں کے لوگ جو ووٹ ہمیں ڈالیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ہم اس پارٹی کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہی ایک واحد پارٹی ہے جو ہمارے لیے کچھ کام کرے. آخر پر سید پرویز ہلال صاحب، آپ کا عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ میری لوگوں سے یہی میسیج رہے گی آپ کی چینل کی اور سے کہ اس وقت بدلاؤ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہونا چاہیے. میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے پہلے چاہے آپ نے پی ڈی پی کو ووٹ دیا چاہے این سی کو ووٹ دیا تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا؟ وہاں پہ کچھ نہیں کیا. اس وقت بدلاؤ چاہتے ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک این سی کو ووٹ دیا یا پی ڈی پی کو ووٹ دیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہو. آپ لوگ پیپلز کانفرنس کو ووٹ ڈالیے، آپ سیب پہ اپنا نشان ڈال کے پیپلز کانفرنس کے امیدوار سجاد غنی لون صاحب کو بڑی اکثریت کے ساتھ جتائیے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، میں ایز نارتھ کشمیر کا کوآرڈینیٹر پیپلز کانفرنس وعدہ دیتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ الرحمن آپ سے میرا وعدہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہم ترقی کے وہ راستے کھولیں گے کہ آپ زندگی بھر یاد رکھو. ناظرین، آپ نے گرما گرم بحث دیکھی. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں کچھ اور مہمانوں کو آپ کے سامنے روبرو کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.